کی یاد میں محفل کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں ساری کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں ساری مگر میلاد کی محفل مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے یہ نعرہ یا رسول اللہ یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے نبی کی یاد میں محفل میں درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے دیکھ لے یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام نشانے پنج تن رہ جائے گا حشر تک نام نشانے پنج تن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لولا کے
سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازان ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازان ہو، اسے تن بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، اسے تن بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن الحکیم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ با خدا در پردہ گویم باد گویم آشکار، یا رسول اللہ پنہا تو پیدا من، نہایتی قابل عزت قابل احترام جناب صدر محفل ملک یعقوب صاحب، جناب مفتی ابن مفتی مفتی سہیل شرف سعیدی صاحب، جناب حسین علی عابد صاحب، جناب قاری خلیل الرحمن عرفانی صاحب، تمام بڑوں کی اجازت کے بعد تمام کارکنان کو اور ذمہ داران کو میری طرف سے السلام علیکم۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر بھیجا، اور امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ظاہری دنیا میں تشریف جلوہ گر ہو یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں، حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں، اپنی امت کے احوال سے باخبر ہیں، حضور مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ تو پھر جب ہم لوگ کام کرتے ہیں، ہم لوگوں کی باتیں سن کر پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ڈویژن کے ناظم اعلیٰ موجود ہیں، دین تخت پر کیسے آئے گا؟ دین تخت پر اس دن آئے گا جب ڈویژن کے ناظم اعلیٰ اور ایک یو سی کے کارکن مل کر اتنا ہی کام کرے جتنے کہ ہمارے اوپر کے لیڈر کر رہے ہیں، اتنا ہی کام کرے جتنے کہ ہمارے ذیلی عہدیدار کر رہے ہیں، اتنا ہی کام کرے جتنے ہمارے پی پی کے عہدیدار کر رہے ہیں، تب جا کر دین تخت پہ آئے گا۔ چونکہ ہم نے عشق رسول بھی حضرت بابا جی علیہ رحمت سب جانتے ہیں کہ انہی سے مانگا ہے۔ ہم نے ختم نبوت کا جو پہنا دیا ہے انہی نے ہمیں یہ جذبہ اور جوش عطا کیا ہے۔ لیکن یہاں پر ان سب لوگوں کو میں بتا دوں کہ ہم جو تقریریں کرتے ہیں
یہ بھی حضرت بابا جی علیہ رحمہ سے ہی ہم نے مانگی ہوئی ہیں، یعنی کوئی ایسی بات نہیں جو انہوں نے نہیں کی، لیکن چند ایک باتیں میں یہاں پر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دمشق کی جامعہ مسجد میں جب محمد بن قاسم نے تہجد کی نماز ادا کی، اس نے تہجد کی نماز ادا کی اور دعا فرمائی، یا اللہ کفر کے مقابلے میں ہمیں سرخرو فرما، تو ساتھ میں بیٹھے ایک شخص نے آمین کہا۔ اس نے جب آمین کہا سے قریب ہوا، اس نے پوچھا تم محمد بن قاسم ہو؟ اس نے کہا جی میں محمد بن قاسم ہوں، آپ کون ہیں؟ وہ فرمانے لگے میں عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تقویٰ کے چرچے تو ویسے ہی پورے عالم میں مشہور تھے۔ حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کہا کہ جناب مجھے وہ چند ایک آپ نصیحتیں کریں، کیونکہ میں جنگ پہ جا رہا ہوں، فوج قلیل ہے، ساز و سامان کم ہے، آگے دشمن کا بڑا لشکر ہے، سمندر پار کر کے ہم نے جانا ہے، مجھے کوئی نصیحتیں کر کے جائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نصیحت کی، آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ سندھ کو فتح کرو، سارے ہندوستان کو فتح کرو، ایک بات میری یاد رکھنا، جب تم دشمن کو مغلوب کر لو تو اس کے ساتھ وہی رویہ اپنانا جو فتح مکہ والے دن حضور علیہ السلام نے اپنایا تھا۔ محمد بن قاسم وہاں سے چلا، 5000 کا لشکر اس کے ساتھ تھا، وہ چلتے حالانکہ اس کی جو بیوی تھی وہ بھی ابھی جوان تھی، اس کی بھی عمر 16-17 سال تھی، لیکن وہ گھر گھر جا کر لوگوں کو تبلیغ کرتی تھی، جہاد کے متعلق لوگ عورتوں کو بتاتی تھی، عورتوں کو کہتی تھی کہ اپنے بھائیوں کو اپنے بیٹوں کو تیار کرو۔ محمد بن قاسم کی والدہ جو بیمار تھی وہ بھی گھر گھر جا کے عورتوں کو تبلیغ کرتی تھی، بیانات کرتی تھی۔ ہمارے ہاں کیا رواج ہے کہ ایک شخص ختم نبوت کا کام کر رہا ہے، ختم نبوت بھی پہلا دے رہا ہے، دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں جناب تو ان کے لیے ہو رہا ہے کام کرنا بھی، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ او جی کیا ضرورت ہے، یہ ایجنسی والے آپ کو اٹھائیں گے، آپ کو ذلیل کریں گے، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مشکلات ہمارے بزرگوں کو ختم نبوت اور ناموس رسالت کا کام کرنے میں کتنی مشکلات پیش آئی، ہمارے بزرگوں کو کفر کے مقابلے میں آنے میں کتنی مشکلات پیش آئی۔ جب محمد بن قاسم چلا تو سامنے اس کے 1 لاکھ فوج تھی، 20,000 پہلے وہ بھیم سنگھ کے مقابلے میں آیا، اسے شکست دی، آگے لاکھوں کی فوج کھڑی تھی ہر قلعے پر، لیکن جب وہی محمد بن قاسم ملتان تک پہنچا تو 1 لاکھ سیریوں نے اسے کہا کہ ہم محمد بن قاسم تمہارے لیے جان دے دیں گے، تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ وہی محمد بن قاسم، یہاں پر علماء بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہے کہ محمد بن قاسم کے ساتھ سلیمان بن عبد الملک کی ذاتی رنجش تھی، اس نے اسے بلایا، خط لکھ کے بھیجا کہ میں فلاں شخص کو وہاں پر مقیم کرتا ہوں، وہاں کا گورنر بناتا ہوں سندھ کا، تم واپس آ جاؤ۔ سندھیوں نے کہا کہ ہم 1 لاکھ ہیں، 12,000 تمہاری فوج ہے، ہم دفاع کریں گے آپ کا، ہم مقابلہ کریں گے، آپ نہ جائیں، ہمیں پتا ہے آپ حق پر ہیں۔ لیکن محمد بن قاسم نے کیا کہا؟ اس نے کہا اگر 1 لاکھ نہیں، میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، مجھے پتا ہے سلمان بن عبد الملک میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن میں آج اس لیے اقتدار چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میں نہ سلمان بن عبد الملک کے لیے کام کر رہا ہوں، نہ میں تمہارے لیے کام کر رہا ہوں، میں اللہ اور رسول کے لیے آیا تھا، اب واپس جا رہا ہوں۔ اگر میں اس کے مقابلے میں آ گیا، مجھے پتا ہے سلطنت اسلامیہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، مسلمان بکھر جائیں گے، ہمارا مقصد خرد برد ہو جائے گا، ہم ناکام ہو جائیں گے۔ سلیمان بن عبد الملک کا خط اس نے پڑھا، وہ وہاں سے چلا، دمشق آ گیا، اسے قتل کر دیا گیا، لیکن اس نے سلطنت اسلامیہ کے 2 ٹکڑے نہیں ہونے دیے۔ لیکن ہمارے لوگ جس نے پاکستان کو 2 ٹکڑے کیا اسے بھی لیڈر کہتے ہیں، بڑے بڑے پروفیسر ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کر وہاں پر کہتے ہیں پاکستان میں 2 ہی لیڈر ہیں جی، ایک بھٹو تھا، دوسرا عمران خان ہے، قائداعظم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر UN میں جا کے اس نے تقریر کی اور اس نے کہا ہے کہ اے دنیا والوں،
اور ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے آپ ہمارے نبی کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں ایٹم بم ہوتے ہوئے 9 لاکھ فوج ہوتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی جو بغیر کسی حکمت عملی کے کبھی بھی وہ جنگ پہ نہیں جاتا تھا ایک دفعہ جب قافلہ حجاز والوں کا قافلہ اس نے لوٹا ہے جنال نے تو اس میں وہ جو بادشاہ تھا وہ بہت زیادہ وہ گستاخ رسول تھا بہت بڑا جب اسے پتہ چلا تو وہ جوش میں آ گیا اس نے کہا میں ابھی ان پر چڑھائی کروں گا اس کے جو 7 جرنیل تھے انہوں نے کہا کہ جناب ابھی ہمارے پاس کوئی صحیح فوج بھی نہیں ہے فوج ہماری تتر بتر ہو گئی ہے اور فلسطین میں جو ہماری فوج لڑی تھی بہت زیادہ جانی نقصان بھی ہو گیا ہے ہمیں اب نہیں لڑنا چاہیے اس نے کہا نہیں کچھ بھی ہو جائے میں اکیلا بھی رہ جاؤں میں مر بھی جاؤں پھر بھی میں گستاخ رسول کو جب تک نہ ماروں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا 2 سال تک ٹیک لگا کر سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں سویا 2 سال کے بعد جب گستاخ رسول سامنے آیا تو اس نے سارے بادشاہوں کو شربت پیش کیا اس نے کہا ٹھیک ہے تم بھی جاؤ اپنے خیموں میں چلے جاؤ جس کا دل ہے وہ گھر جائے جس کا دل ہے یہاں رہنے کو وہ یہاں رہے لیکن جب گستاخ رسول سامنے آیا تو اس نے کہا میں نے تمہیں شربت اس لیے نہیں دیا کیونکہ ہمارے عربوں میں یہ رواج ہے ہم جس مہمان کو چھوڑتے ہیں اسے شربت دے دیتے ہیں جس کی ہم نے جان نہیں بخشی اس کو ہم شربت نہیں دیتے اس کے سینے میں چڑھ دوڑا اسے قتل کر دیا آج ہمارا امت مسلمہ کا لیڈر کیا کہہ رہا ہے ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے جناب آپ دنیا والوں آپ جب ہمارے نبی کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگ اس کا دفاع کرتے ہیں ہمارے شیخ الاسلام جن کو ہمارے لوگ شیخ الاسلام کہتے تھے وہ وہاں پر جا کر کہتا ہے امریکہ کو اور وہ BBC کو وہ دیتا ہے انٹرویو اس میں کہتا ہے کہ ڈنمارک والوں کی مرضی جو قانون بنانا چاہے ناموس رسالت کا بنائے نہیں بنانا چاہے نہ بنائے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے میں گستاخ رسول کو قتل کرنے کی حمایت میں وہ کہتا نہیں ہوں تو میں اس سے آج پوچھنا چاہتا ہوں تم کینیڈا میں ہو پاکستان کے بچے تمہیں جانتے نہیں ہیں اور ایک ہمارے امیر المجاہدین ہے جنہیں سارے امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ پورا کفر بھی جانتا ہے اسی لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام چونکہ ہمیں دیکھ رہے ہیں سنیوں کا عقیدہ ہے تو اس عقیدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ اور رسول کے لیے کام کریں کسی اور کے لیے کام نہ کریں تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا ماشاءاللہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے سن صادق خان صاحب میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کردا خصوصاً ساری اس محفل کی زینت بنے مفتی بڑے مفتی صاحبزادہ مفتی محمد سہیل شرف سعیدی صاحب آپ دا اور مرکزی میلاد کمیٹی دے صدر جناب حافظ محمد ثناء اللہ صاحب آپ بھی تشریف لائے محمد اقبال پٹھانہ صاحب آپ پریس کلب کی طرف تشریف لائے شیخ صاحب آپ تشریف لائے عباس صاحب اور جتنے بھی عہدہ داران اس محفل کی زینت بنے تمام دا تہ دل تو مشکورہ اللہ رب العزت سب مل کے دین دا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں ملتمس ہوں جناب مفتی محمد سہیل شرف سعیدی صاحب کہ آپ آن اور اظہار خیال فرمائیں یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول
لبيك لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك لبيك الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال اللہ تبارک وتعالی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. بلند آواز نال درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. کروڑ ہا شکر اور احسان ہے اس مالک کریم کا جس نے ہم کو ایک عظیم مقصد کے لیے جمع فرمایا ہے، جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. آج ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کو تخت پر لانے کے لیے مل کر بیٹھے ہیں. اسی جدوجہد میں اسی مشن اور مقصد کے لیے مل بیٹھے ہیں. دعا ہے اللہ کریم ہمارا یہ عظیم مقصد جلد پورا فرمائے اور ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اس میں اخلاص پیدا فرمائے اور ہماری ان کاوشوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پایہ تکمیل تک پہنچائے. میں کہتا ہوں کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور تحریک لبیک نے امت مسلمہ کا اور پاکستان کا ایک قرض چکایا ہے. آگے میں کہتا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، اگرچہ علماء کرام کمزور ہیں، کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے، مسجد و محراب کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں ان کے نام محل تسبیح اور مصلی لگا ہوا ہے، لوگ انہیں حقیر سمجھتے ہیں، شاید بزدل سمجھتے ہیں. معاشی اعتبار سے بھی کوئی یہ ایسی قوت نہیں، کوئی بینک نہیں ہے، یہ خالصتاً دین کا کام ہے. تو جب بھی ناموس رسالت کا مسئلہ آیا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ، دین کی عزت کا مسئلہ، قرآن کریم کی عزت کا مسئلہ، دیگر طبقات بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، ججز بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، مگر سب سے پہلے جنہوں نے اپنا سینہ آگے کر کے حضور کے دین کی پہرےداری کی ہے، عزت کی حفاظت کی ہے، وہ علماء کرام ہیں. اس حوالے سے یہ تاج علماء کرام کے سر ہے. اور اس زمانے میں، اس دور میں سب سے بڑا نام اس حوالے سے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. یہ اللہ نے ان کے سر یہ تاج پہنایا ہے، ان کو یہ عزت عطا فرمائی ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ ایک بندہ شریعت مطہرہ میں کوئی بندہ اگر معذور ہے تو معذور بندے پر کوئی فرض و واجب نہیں تھا کہ وہ سامنے آ کر مقابلہ کرے، یہ بات لوگوں کو سمجھائے. وہ مسجد میں بیٹھ کر اگر اپنی تقریر کر دیتا، بات مسئلہ سمجھا دیتا، اس کا اتنا ہی کافی تھا. کیوں؟ وجہ یہ ہے لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. قرآن کہتا ہے معذور بندے پر جہاد بھی فرض نہیں ہے، لیکن عشق کچھ اور پیمانے رکھتا ہے. تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا معذوری کے باوجود شریعت مطہرہ
کا جھنڈا لے کر حق کی بات کہنا اور سامنے آ کے مقابلے کرنا، اور سینکڑوں FIRs ان پر کاٹی گئیں، اور پھر جیلوں میں تشدد کیا گیا. پھر وہ ایک لمبی تاریخ، ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ، اور پھر یہ سارا ایک سلسلہ جو انہوں نے بنایا اور لوگوں کو کھڑا کیا اور عشق مصطفیٰ کو سینے میں دبایا، اور آج تک ان کے جنازے سے جو کفر ڈر رہا ہے. میں آپ کو سچ بات کہوں، کفر کبھی نماز سے نہیں ڈرتا، مصلے سے نہیں ڈرتا. وہ کہتے ہیں نمازیں آپ پڑھی آئیں، مصلے روز سنائیں، مسجدیں جتنی چاہیں بنائیں، مگر وہ جس بات سے ڈرتا ہے وہ ہے نظام مصطفیٰ. وہ نظام مصطفیٰ ہے. ہم آنے والے اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو کفر جس بات سے ڈرتا ہے وہ کوئی تسبیح اور ذکر نہیں ہے، نہ کوئی مصلہ ہے. وہ جس بات سے خائف ہے وہ نظام مصطفیٰ ہے. حضور کا دین اگر تخت پر آ گیا تو پھر کفر نہیں بچے گا. یہ اصل بات ہے. اور ہمارے عمل میں آج کا مسلمان ایسا بیکار ہو گیا ہے، دین کو ہم نے معطل کر کے رکھ دیا ہے. ہم نے سمجھا ہے محض دین تلاوت کر لی قرآن پاک، تھوڑی دیر ختم کے لیے، دعا کے لیے، مسجد گیا نماز روزہ کر کے، جب گھر گیا مسجد سے تو ہی باہر نکلا وہ سارے کام کفر کے، ایک بھی کام اسلام کا نہیں کرنا. ہماری شادی ہو تو شادی کی ساری رسمیں. میرا ایک کزن ہے، وہ امریکہ میں رہتا ہے، حالانکہ وہ عالم نہیں ہے مگر دین سے محبت کرتا ہے. وہ کہنے لگا یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ جو برے صغیر کے مسلمان ہیں، پڑھتے کلمہ ہیں، لیکن ان کی شادی کی ساری رسمیں، ایک نکاح کو چھوڑ کر ساری کی ساری رسمیں اور سارے کام ہندوؤں اور سکھوں والے. اور ایسی ہے تو زندگی کے عمل میں، دین زندگی کے عمل میں نہیں آیا. یہ ہماری خامی ہے. اور تحریک لبیک کا بنیادی منشور ہی دو کام بالخصوص ہیں. ایک ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی عزت و ناموس. اس کا پہرا دینا ہے، ہر صورت میں دینا ہے. اور جو بندہ اس پر کمپرومائز کرے کہ نہیں وہ فلاں ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، وہ بندہ پھر ایماندار نہیں رہتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور دوسری بات، جو دوسرا کام ہے تحریک لبیک کا، وہ ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانا. یہ ایجنڈا ہے. دو باتیں، ناموس رسالت اور نظام مصطفیٰ. علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کے بعد علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے اسی جھنڈے کو اٹھایا ہے. تو آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے، ہم آج مل کر بیٹھے ہیں. اگر آج آپ لوگ اس مشن کو آگے لے کر نہیں جائیں گے، یاد رکھیں اسپین میں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، مگر آج وہاں پر شاید چند بندے مسلمان نظر آئیں. تو اس لیے ہم پر لازم ہے، یہ آپ انڈیا میں جائیں نا تو میں پڑھ رہا تھا اخبار میں، پتہ نہیں کتنی مسجدیں دلی میں ہیں جن کو استقبال بنا دیا گیا، سینکڑوں سو سال. ہمیں اس جو پاکستان بنا ہے اس نعمت کا یہ احساس نہیں. اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا. کم از کم 30 لاکھ لوگ شہید ہوئے ہیں، اس سے بھی زیادہ. بڑی محتاط بات کہہ رہا ہوں، 30 لاکھ سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد پاکستان بنا ہے. یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے، اتنی بڑی نعمت، جہاں پر آپ آزادی سے رہتے ہیں، جہاں پر اسلام بطور مذہب کار فرما ہے، جہاں پر بنیادی اصول اور قرآن اور سنت سپریم لا ہیں، آئین میں لکھا ہوا ہے. تو آپ کے پاس ایک میدان ہے، اس مشن کو لے کر آگے چلیں. اور ہر مسلمان کا جو بندہ بھی کلمہ پڑھتا ہے اس کا فرض ہے
رسول اللہ کے دین کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے کام کریں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ ہر مسلمان پر فرض ہے، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، قرآن کریم سارے کا سارا وہ سارے قصص سے بڑا پڑا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت صرف یہ نہیں تھی کلمہ پڑھ لیں، ذکر اندر بیٹھ کے کریں، تسبیح پڑھیں، مولوی صاحب تقریر کریں، یہ بات نہیں تھی۔ حتیٰ کہ قریش مکہ نے حضور سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو تبلیغ کرتے ہیں نا وہ کرتے رہیں، تسبیح بھی پڑھیں، پر یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا نظام کی، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ نظام صرف اللہ کا ہوگا، یہ نہیں، آپ یہ نہ کہیں، باقی آپ اپنا کام کریں۔ ایک لوگوں نے کہا 1 سال آپ اپنا نظام چلائیں، 1 سال ہم چلائیں گے، مگر بات یہی ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دین کے نفاذ کے لیے، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈالے، اور اس کے لیے ضرور کاوش کرے۔ جو ایسا نہیں کرتا، کوشش بھی نہیں کرتا، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں گناہ گار ہے۔ تو ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ تو آج ہم ساتھی مل کر بیٹھے ہیں، اور آئندہ الیکشن بھی قریب ہیں، تو ہم جس دعوت کے لیے آئے ہیں، بنیادی طور پر 2 باتیں جو میں نے آپ کو کہی ہیں، ایک ناموس رسالت اور دوسرا حضور کے دین کو تخت پر لانے کی جدوجہد۔ آپ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ یہ مشن جاری رہے گا؟ آپ اٹھا کر وعدہ کریں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس مقصد کے لیے ہم سب کی انشاءاللہ جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، اولادیں بھی حاضر ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے اس مشن کے لیے حاضر ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کا معنی ہی یہ ہے، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، آپ نے بلایا ہے، کس کام کے لیے؟ اپنے دین کے لیے، تو ہم رسول اللہ کے دین کے لیے حاضر ہیں۔ یہ کوئی ایسا نعرہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو جذباتی طور پر کہہ رہے ہوں، یہ جذبات کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ اسی لیے اصحاب بدر بغیر ساز و سامان کے بدر میں گئے تھے، اسی لیے سارا ایک اسلام کی تحریک آج تک اس حال میں پہنچی ہے۔ تو ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور آنے والے دنوں میں الیکشن بھی قریب ہیں۔ میں تمام ساتھیوں کو کہوں گا کہ تحریک لبیک کے لیے اپنی بھرپور کاوش کریں۔ ہمارے بھائی حسین علی عابد صاحب، انہیں تحریک میں صوبائی الیکشن کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے۔ تمام ساتھیوں نے ان کو ضرور بے ضرور ووٹ دینا ہے، دیں گے نا ضرور؟ یہ بات یاد رکھیں، یہ بنیاد 2 باتیں ہیں۔ ہمیں تحریک اس مقصد کے لیے کوئی بھی بندہ کھڑا ہو، کوئی بھی کھڑا ہو، مقصد یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی سیاسی پارٹیاں یا دوسرے لوگ ہم سے ملنے والے نہیں ہیں، یہ ہمیں بظاہر وہ دشمن ہے، ہمارے ہی بھائی ہیں، لیکن مقصد کی بات ہے، مشن کی بات ہے، نظریے کی بات ہے، جس نظریے پر یہ وطن بنا ہے۔ ہم نے بچپن سے یہی سنا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ سارے بولو یار، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور دستور کیا ہوگا؟
یہ بات یاد رکھیں، اسی مقصد کے لیے پاکستان میں یہ نعرہ گونجتا رہا ہے اور اس نعرے پر پاکستان بنا ہے اور اسی مشن پر ہم لے کر آگے چل رہے ہیں. یہ تحریک بھی اسی مشن پر چل رہی ہے. حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا، یہ بات عشق کی ہے. یہ بات کس کی ہے؟ عشق کی. حضور نے جب یہ مکہ شریف میں اعلان فرمایا تھا نا، چند لوگ تھے آپ کے ساتھ. پہلے تو اکیلے تھے، پھر صدیق اکبر تھے، پھر وہ قافلہ بڑھتا گیا، وہ سلسلہ چلتا رہا. 40 لوگ ہوئے، فاروق اعظم آئے، اعلان کیا، اب بھائی اعلانیہ تبلیغ ہوگی. ایک سلسلہ چلتا رہا تو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا. آج دین ہم تک پہنچا. تو دین صرف تسبیح اور مصلی جواب کا نام نہیں ہے. ہم نے عملی زندگی میں آ کر رسول اللہ کے دین کی پاسداری کرنی ہے، رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانا ہے اور رسول اللہ کے دین کی عزت اور ناموس کا انشاءاللہ پہرا دینا ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. حضرت اقبال فرماتے ہیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اقبال فرماتے ہیں یہ بات خالصتاً عشق کی ہے. ہو سکتا ہے کسی بندے کا بھائی کسی کی فیملی کہے نہیں یار اس کو نہیں، اس کو دینا ہے. ہمارے علاقے میں برادری کا نظام ہے، برادری اس طرف جائے گی، فلاں اس طرف جائے گا. آپ یاد رکھیں آپ سے صرف آپ کا سوال ہوگا، مجھ سے میری ذات کا سوال ہوگا. میں نے کسی دوسرے بندے کا جواب نہیں دینا، آپ نے قبر میں اپنا جواب دینا ہے. تو حضور کے دین کے لیے، سرکار کی ناموس کے لیے ضرور بے ضرور اس مشن کو آگے لے چلیں. حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں، وما علینا الا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بندہ پروردگار امت احمد علی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان جائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ اتصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں سب تو پہلے حسین علی عابد اپنی پوری ڈویژن کے سامنے، مفتی صاحب کے سامنے، قاری فرید صاحب کے سامنے، ملک عبدالرزاق اور دیگر تمام پی پی اور یو سی کے عہدیداران کے سامنے پچھلے دن جڑا گگیاڑ دے وچ قادیانیاں دا عبادت خانے تے مینار ڈال آئی، اتنے میرے کو جملہ نہ چاہنے منہ چو نکلیا. سب تو پہلے میں نے سارے سامنے اس تو ماں کو جنہ رات کی تیرہ معافی منگنا اور بغیر کسی ڈر تو، بغیر کسی لالچ تو، سیاسی مقاصد مشاہد رکھ کے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دے واسطے کہ او میں کچھ جان کے نہیں بولے، صرف کچھ ایسا موقع بن گیا کہ کسی سنگیت ہوئی تو میرے بھی تو بھی تھوڑا جا جذبات ہو گیا. پہلے میں وہ معافی منگنا اللہ رسول کی وجہ سے، کسی کے ڈر خوف تو یا کسی میں نہیں میں ایم پی کا الیکشن لڑتا پیا، وہ بھی تسی ڈیوٹی لائی تو لڑتا پیا. مفتی صاحب نے میرا ہاتھ کھڑا کروایا. اگلا جملہ جو فرمایا میں صاحب تو زیادہ وہ پسند ہے کہ میری جگہ کوئی بھی ہے تو تحریک لبیک کا ساتھ دینا، اور تحریک لبیک کا ساتھ بھی اس ٹائم تک دینا جب تک اس نظریے کے قائم رہے. سیاسی پارٹیاں اور ہی بڑی ہیں. میں اپنی آپ مفتی صاحب فرما رہے ہیں اپنی ذات کا جوابدار ہوں. میں اپنی ذات تحریک نال اس وابستہ کی ہوئی ہے کہ اس کا نظریہ بڑا پسند ہے، اس کا مقصد بڑا بہترین ہے.
اسی نظام مصطفیٰ واسطے نال ہاں۔ پہلے تو اس گل کی مدد کرنا اگر میری سنگیت دل آزاری ہوئی کہ میں معافی منگنا اور آئندہ کوشش بھی کرا گا انشاءاللہ کوئی ایسی گل نہ ہوئے۔ اس بعد مفتی صاحب نے تقریباً علمی گفتگو ساری فرما دیتی ہے کہ ساڈی اج دی تے آن دا مقصد تحریک لبیک پاکستان دی حلقے دے اندر سیاسی سرگرمی تیز کرنا ہے، کیونکہ اسی بڑے ڈھلے ہو گیا، ساریاں پارٹیاں اپنے اپنے کام ٹری ہیں، اسی تھوڑے سست ہو گیا۔ اور قبلہ مجاہدین نے فرمایا تھا اب کنکاں کی سی گاڑیاں تے وہ بھی کیونکہ جٹ بندیاں دے بھی ضروری اور ساڈے سنگی لگے بھی ہیں، ادو فارغ ہو لو جڑے ہو گئے نے انہاں دے واسطے گزارش ہے کہ میدان وچ آ ونجو تے جنہاں دی رنگ رنگ میری اپنی بھی راندی ہے تے او ٹینشن کو نہیں، وہ بھی تھوڑی سائڈ تے بھی رہ گئی، خیر ہے گیا اسی کے پیچھے گھر والے بڑے نے کوئی ایک کرتے بندہ تحریک دے کام وچ لگی رہے نا، جڑے سنگی ہے تو واپس جان جس یو سی دے جس پنڈ دے جس گلی دے نے انہاں جا کے کمپین شروع کرنی انشاءاللہ اور لوگوں تک یہ دعوت دینی ہے کہ اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دین و تخت لیاون واسطے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ساڈے مقابلے کروڑاں پتی ارباں پتی لوگ نے تے اسی جناب اپنے گھروں کھانے ہیں، یہ تو سب کوئی نہیں، کسی دا باہر دا کوئی نہیں، پر وہ جڑی دنیا نہیں سمجھی اس کے مقابلے سے بڑے کمزور ہیں اور اللہ رسول کی مدد دے نال اسی تگڑے بھی زیادہ چوکھے ہیں۔ تے اس گل نو سارے تک پہنچانا ہے کہ اسی انہاں لوگوں نے مقابلے چ ظاہر نو لے کے نہیں گئے، اسی مقصد نو لے کے آئے ہیں کہ ایک تواڈے سامنے مقصد ہے جمہوریت، جڑے کہ کفری نظام ہے، ٹوٹل کفری نظام۔ اس کو تسی اگر جٹ بندے سمجھاؤ بدادا قبر وچ وڑ ویندا پوترا تاریخ سندا دادی تاریخ مکدا پہ ہوندا وقت جائی صاحب آرڈر دیندے جی دادن رہائی ہو گئی، جائی صاحب دسے ویندا دادے بھی جناب میرے ہیں تو قبر وچ 20 سال ہو گئے موئے پہ اس نظام نالا یا مفتی صاحب بیٹھے ہوں تو اتنی عدالت کے اندر فیصلہ ہو جائے، اگر سزا حقدار ہے اتنی سزا دیتی جائے، اگر جناب وہ بری ہو جائے میں تو جائے بری کر دیتا جائے۔ اے نظام ٹھیک ہے یا دادے کی قبر جا کے تاریخ پوترے بھگتنے ٹھیک ہے؟ دوجی تواڈے سامنے گل ہے بھئی کہتے ہیں جی نالیاں کڑیاں بنساں سولن بنساں تواڈے گیس دے میٹر لگساں تواڈے بجلی دے میٹر لگساں، اسی آخدے ہیں کہ اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دین و تخت تے لے کے اور حضور کا دین ایسا دین ہے، دین اسلام ایسا دین ہے کہ جڑا ہر ضرورت نو انسان دی پورا کرتا ہے۔ سب تو پہلے انسان دی اور سیاست بھی یہی ہے، جڑے سیاست نہیں ہے لوگ کہتے ہیں برا ہے، ایک اگر مسجد کے اندر ایک بندہ شراب پی رہا ہے، اللہ نہ کرے کوئی بندہ شراب مسجد کے اندر پی رہا ہے، اس کسی بندے نے کرنا یا مسجد میں استعمال کرنی ہے، اس گند کو ہمیں کرنا ہے نا، جی انہوں نے نجاست کرائی اس نجاست کو صاف کرنا ہے نا۔ بیسیکلی سیاست ہی ایک نبیوں کا پیشہ ہے، نبیوں تو سیاست حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں کہ جڑے بنی اسرائیل سارے نبی سیاسی سن اور وہ سیاست میرے کو آئی ہے میں کر رہا میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد نبوت دروازہ بند ہے، لہذا ہوں جڑے میری گلاں دسن گے، جڑے میری حدیثاں بیان کرن گے، جڑے میرے فرامین لوگوں تک سنان گے، ہوں سیاست دے حقدار وہ ہون گے۔ ہوں تو جناب ساڈے ہلکے دے ایم پی اے صاحب کو بلا میں انہوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، ویسے گل کر جتوں دے بھی ہون جڑے اسمبلیاں چلے گئے ہیں ناندے کو حضور کا کوئی فرمان کچھ نہ ہوندا نا، اور جدوں بھی دسے گا مولوی ہی دسے گا انشاءاللہ، اور جدوں بھی دسے گا وہی دسے گا جنہیں ساری زندگی جناب چٹائیاں دے بیٹھ کے پڑھے ہوئے۔ ایک علیحدہ گل ہے تحریک لبیک اس کوئی اگر دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ہیں لیکن ترجمانی علماء ہی کریں گے انشاءاللہ، علماء تربیت یافتہ ہوئے گا۔ اسمبلی